دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ویڈیو اچھی لگے تو مبین وائس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شکریہ۔ حمل ٹھہرانے کے زبردست طریقے جو ہر عورت کو پتہ ہونا چاہیے۔ عورت کو ماہواری آنے کے 14 دن کے بعد مباشرت کی جائے تو استقرار حمل ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ استقرار حمل کے لیے مباشرت کی جاتی ہے، نہ کہ مباشرت سے استقرار حمل۔ لیکن آج کے دور میں مباشرت کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے اور حمل کو کم۔ یہ طریقہ سراسر غلط ہے۔ اس الٹ چکر نے ہی تمام حالتوں کو بدل دیا ہے، جس کا نتیجہ بے شمار امراض کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ جانوروں میں یہ بات نہیں، اگرچہ نسل کی خرابی کے سبب ان میں بھی وہ بات نہیں رہی، لیکن انسان کی طرح مباشرت کی وجہ سے نہیں۔ مادہ جانور کو جب ایک بار حمل ٹھہر جائے تو نر جانور پھر اس کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھتا بھی نہیں ہے۔ لیکن انسان حمل کے آخری مہینوں تک شہوت زنی کرتا رہتا ہے، جس کا نتیجہ بھیانک بیماریوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہم مسلمان اسلامی تعلیم رکھنے کے باوجود عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے آج کئی قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ یہ ہمیں تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ کثرت مباشرت کے نتیجے میں غیر فطری فعل اور مختلف مردوں عورتوں سے مباشرت کے نتیجے میں بے شمار افراد کی زندگی کے درخت کی جڑ میں دیمک لگ جاتی ہے اور وہ جلدی اپنی زندگی ہار جاتے ہیں۔ ایسے ہی عورتوں اور مردوں کو ذیابیطس، آتش، سوزاک وغیرہ جیسی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ یہاں اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ مرد کے مادہ منویہ اور عورت کے بیضہ یعنی انڈے کے ملاپ کے نتیجے میں ہی حمل ٹھہرتا ہے، اور یہ حمل ٹھہرنا ماہواری کے 14ویں دن مباشرت کی جائے تو تب ہی ممکن ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حمل ہو جانے کے بعد پھر عورت میں ماہواری آنا بند ہو جاتی ہے۔ حمل ٹھہرانے کے لیے مرد کی منی کیسی ہونی چاہیے؟ عام طور پر 15 سال کی عمر میں مرد کی منی مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہے اور 20 سال کی عمر تک منی مضبوط نہیں ہو پاتی۔ اس عمر میں جتنی مباشرت کی جائے گی، مرد کی منی اتنی ہی پتلی ہوتی چلی جائے گی۔ صحت مند منی دیکھنے کی میں چمکدار، بھاری اور متحرک ہوتی ہے۔ تازہ منی شہد کی طرح گاڑی اور ویسے ہی مہک کی ہوتی ہے۔ باہر نکلنے کے بعد اس کا گاڑھا پن جاتا رہتا ہے اور پتلی ہو جاتی ہے، یعنی اس کی موت ہو جاتی ہے۔ لیکن عورت کی بچہ داری میں جانے کے بعد ایسا نہیں ہوتا۔ جسمانی حرارت ان کو متحرک رکھتی ہے اور وہ بچہ دانی سے ہوتی ہوئی عورت کے رحم میں پہنچ جاتی ہے۔ مرد کی کمزور منی کی پہچان یہ ہے کہ اس کا رنگ سفید نہیں ہوتا اور اس میں پتلا پن اور سفید دھاریاں بھی بہت چھوٹی دکھائی دیتی ہے، اور کسی کا مٹیالہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ صحت مند منی کی ایک اور پہچان یہ ہے کہ منی موتی جیسی آبدار ہوتی ہے اور سفید کپڑے پر اس کا نشان نہیں دکھائی دیتا۔ سفید کپڑے پر جس جگہ لگ جائے وہاں سوکھنے پر صرف مائع کا کڑک نشان رہتا ہے۔ اس کے علاوہ کمزور منی میں جہاں کپڑے پر لگ جائے وہاں مٹیالہ نشان مٹی جیسا گدلا پن بن جاتا ہے۔ عورت کا بیضہ یعنی اس کا انڈا، مردوں کے مادہ منویہ کی جو باتیں بتائی گئی ہیں وہی عورتوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ہمارے ملک میں 12 سے 15 سال کی عمر میں لڑکیوں کو حیض آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عمدہ اور پھلنے پھولنے والی زمین کی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے جتنا کہ بیج کا عمدہ ہونا ضروری ہے۔ بیج چاہے جتنا بھی اچھا ہو، لیکن زمین بنجر ہو تو بالکل بیکار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی مرتبہ حیض شروع ہونے کے بعد ہی تقریباً 80% لڑکیوں میں ماہواری آنا بند ہو جاتی ہے۔ اس طرح کئی مہینوں سے لے کر 2 سال تک یہ کیفیت جاری رہ سکتی ہے۔ سال 2 سال تک اس کے بعد ماہواری آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر باقاعدگی سے جاری رہتی ہے۔ بعض لڑکیاں جو جسمانی طور پر کمزور ہوں 11 سے 12 سال کی عمر میں ماں بن جاتی ہیں، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کی اولاد کمزور یا مشکل سے زندہ رہ پاتی ہے۔ یہ ہر کسی میں نہیں ہوتا۔ عمدہ اور اچھا بیضہ 20 سال کی عمر میں خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 20 سال کی عمر کا بیضہ اور 25 سال کی عمر کی مرد کی منی حمل ٹھہرانے کے لیے بہت ہی بہترین تسلیم کی جاتی ہے۔
لیکن یہ تب بھی ممکن ہے جب مرد اور عورت اس سے پہلے اپنی جوانی بچا بچا کر رکھیں، یعنی مشت زنی، مردوں کا مردوں سے شہوت پوری کرنا یا عورتوں کا عورت سے شہوت زنی کرنا وغیرہ۔ اب آپ کو بتاتے ہیں حمل ٹھہرانے کی چند اہم ٹپس جو ہر عورت اور مرد کو پتہ ہونی چاہیے۔ ایک اچھے اور صحت مند حمل کے لیے مرد کی عمر 25 اور عورت کی عمر 20 سال ہونا ضروری ہے۔ اگر مرد کی عمر 35 سال اور عورت کی عمر 30 سال ہے تو ان میں جڑواں بچے پیدا ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہر غیر فطری طریقے سے بچ کر ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ ان دونوں عمروں میں مباشرت کی جائے تو صرف حمل کے لیے ہی کی جائے، صرف لذت لینے کے لیے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر صرف لذت حاصل کرنے کے لیے مباشرت کریں گے تو مادہ منویہ جو کہ اس عمر میں حمل کے لیے پرفیکٹ سمجھا جاتا ہے وہ یوں ہی ضائع ہو جائے گا اور پھر آپ ساری زندگی اولاد کی خوشی سے محروم رہیں گے۔ ایسی صورت میں ماہواری کے پہلے 4 دن چھوڑ کر 5ویں سے 12ویں دن کا زمانہ محفوظ پیریڈ زمانہ کہلاتا ہے۔ اس کے لیے 13ویں سے 16ویں دن کی رات منتخب کی جاتی ہے، اور ان دنوں کو حمل ٹھہرانے کا سب سے بہترین دن مانے جاتے ہیں۔ جس دن یہ رات مباشرت کا ارادہ ہو تو اس دن میاں بیوی دونوں کو بہترین غذا جیسے کھجور، شہد، انجیر اور زیتون کا تیل وغیرہ، اور دونوں اپنی من پسند خوشبو بھی لگا لیں۔ اس کے علاوہ مباشرت کے دن خصوصی طور پر لڑائی جھگڑے سے بچیں، تبھی حمل ٹھہرنا ممکن ہو سکتا ہے۔ اس طرح مباشرت کے لیے آدھی رات کا وقت یعنی 12 بجے سے لے کر 4 بجے کا وقت بہترین مانا جاتا ہے۔ رات کے شروع ہوتے ہی میاں بیوی کو نہانا دھونا چاہیے اور اپنا بناؤ سنگار کر لیں۔ جس جگہ مباشرت کے لیے بیوی کو لٹایا جائے وہ جگہ نرم ہونی چاہیے اور کمرہ بھینی خوشبوؤں سے مہک رہا ہو اور چاروں طرف خاموشی کا ماحول ہونا چاہیے۔ مباشرت سے پہلے جذبات کو ابھارنے کے لیے کسی بھی قسم کی فحش تصاویر یا سیکس ویڈیوز ہرگز نہ دیکھیں۔ اس طرح میاں بیوی دونوں پہلے ہنسی مذاق اور پھر خوشی کے ساتھ کوئی کھیل کود اور باہمی محبت اور ایک دوسرے کے جذبات کو ابھارے، اور بعد میں مناسب اور فطری طریقہ استعمال کرتے ہوئے اور دونوں یہ سوچتے ہوئے کہ ہماری دونوں کی خوشی کے نتیجے میں اللہ رب العزت ہمیں نیک اور صالح، صحت مند، تندرست اور توانا اولاد عطا فرمائے، آمین۔ اس طرح مباشرت کے بعد میاں بیوی کو فوری طور پر ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہونا چاہیے یا جلدی سے پیشاب پاخانے کے لیے نہیں جانا چاہیے، تاکہ مرد کی منی عورت کی بیضہ یعنی انڈے سے مل جائے اور اس طرح ایک نئے دور کا آغاز شروع ہو جائے۔ خواتین و حضرات، اس طرح حمل قرار پا جائے تو پیدا ہونے والا بچہ لمبی عمر، ذہین، جسمانی طور پر طاقتور اور بہترین عادات والا ہوگا انشاءاللہ۔ اگر اس طریقے سے ایک مرتبہ حمل نہ ٹھہرے تو کوئی بات نہیں، اگلے مہینے یہی طریقہ استعمال کرنا ہے اور ایسا کرنے سے جلد حمل ٹھہر جائے گا۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ بیوی حاملہ ہو چکی ہے تو پھر مباشرت نہ کریں۔ حمل ٹھہر جانے کے بعد مباشرت کرنا صحت کے لیے تو نقصان دہ ہے ہی، لیکن پیدا ہونے والے بچے کے لیے بھی نامناسب ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ شکریہ۔